السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خواتین و حضرات، سامعین اور ناظرین، سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ، وہ ماہ مقدس جس کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا ہے، وہ اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے ساتھ تشریف لا چکا ہے اور ہمارے اور آپ کے سروں پر وہ رحمتوں کا شامیانہ تانے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس بار لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پابندیاں چل رہی ہیں، اجتماعی عبادات پر روک ہے اور لمبی جماعتوں پر پابندیاں ہیں۔ تو بہت سے ذہنوں میں یہ سوال آ رہے ہیں کہ اس سال ہم رمضان کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں، اس کی رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں اسی لیے خاص طور سے آپ کے روبرو آیا تاکہ آپ سے یہ عرض کر سکوں کہ نہیں، بالکل نہیں، الحمدللہ ہم لوگ رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں اور اس کی رحمتیں ہم پر اس وقت جھم جھم کے برس رہی ہیں، ہم بالکل محروم نہیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر سال ہم مسجد میں جا کر باجماعت تراویح کی نماز ادا کرتے تھے، اس بار ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ روزے میں الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہے، جیسے ہمیشہ روزہ ہوتا تھا اس بار بھی روزہ ہو رہا ہے، ہم سبھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، سحری ہو رہی، افطار ہو رہا ہے۔ بس اس بار افطار پارٹیوں پر پابندیاں ہیں۔ افطار پارٹی جیسا کہ ہندوستان میں رواج ہے اور وہ ایک طرح سے پولیٹیکل معاملہ بنتا جا رہا ہے، ایک سیاسی معاملہ بنتا جا رہا ہے، شرعی اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم رمضان کی برکتوں سے بالکل محروم نہیں ہیں، ہم اس کی برکتوں سے مکمل طور سے مستفیض ہو رہے ہیں، اس کی برکتوں سے ہم نہا رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے دامن برکتوں سے بھرے جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی دقت نہیں ہے۔ اور شریعت کا یہ ضابطہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ کی نیت اچھی ہے، جیسا کہ اس سے قبل آپ رمضان المبارک میں مسجدوں میں تشریف لے جاتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے۔ اس بار آپ نہیں جا سکتے، مگر آپ کی نیت تھی مسجدوں میں جانے کی، باجماعت تراویح پڑھنے کی، باجماعت دیگر نمازیں ادا کرنے کی، مگر پابندیوں کے سبب آپ نہیں جا سکتے، تو یقیناً آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ آپ گھر میں تراویح پڑھیں گے،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو باجماعت تراویح کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر میں آپ نمازیں پڑھیں گے اور آپ کا عزم مصمم تھا مسجد میں جانے کا، ہر سال آپ جاتے بھی تھے، آپ کا معمول تھا، اس بار نہیں جا سکتے پابندیوں کے سبب، تو آپ کو گھر میں پڑھنے پر بھی جماعت کا ثواب پروردگار عالم عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میں گزارش کروں گا تمام ملت اسلامیہ ہند سے کہ وہ مسجدوں کا رخ بھی نہ کرے، چونکہ حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے مفاد کے لیے ہیں، اسی میں قوم کی بھلائی ہے، اسی میں ملت کی بھلائی ہے، اسی میں پورے سماج کی بھلائی ہے، اسی میں سارے ہندوستان کی بھلائی ہے۔ اور حکومت نے پابندی نمازوں پہ نہیں لگائی ہے، روزوں پہ نہیں لگائی ہے، اذان پہ بھی کہیں پابندی نہیں ہے، نہ دیگر نمازوں پہ پابندی ہے۔ پابندی صرف اجتماعات پہ ہے، بھیڑ بھاڑ جمع کرنے پر ہے، کہیں پر ازدحام جمع کرنے پر ہے، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جو بھی پابندی ہے وہ ہمارے حق میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ہندوستانی ہونے کا بھی ثبوت دیں، ہم روزہ رکھیں اس انداز میں کہ قرآن کے احکامات پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے، اور زندگی ہم اس طرح سے گزاریں کہ ہماری زندگی میں ایک خوبصورت بھارت نظر آئے، خوبصورت ہندوستان نظر آئے۔ ہمیں اسلام کے فرامین پر بھی مکمل طور سے عمل کرنا ہے، اور ہندوستان کی حکومت نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جو ایڈوائزری دی ہیں، ہمیں اس پر بھی مکمل طور سے عمل کرنا ہے۔ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھے شہری ہونے کا بھی ثبوت دینا ہے، اس لیے کہ ہمارے کردار سے یہ ظاہر ہو کہ ہم کسی کے لیے مضر نہیں ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں۔ آج بعض حلقوں میں یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں سے کرونا پھیل رہا ہے، لوگ دیکھتے ہی بھڑک جاتے ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی اور انہوں نے حالات کو سمجھنے میں تاخیر کی ہوگی، اس وجہ سے یہ بدنامیاں امت مسلمہ کے حصے میں آ رہی ہیں۔ اگر جماعت بھی سمجھ جاتی اور تبلیغی حضرات بھی سمجھ جاتے اس مسئلے کی سنگینی کو، تو یہ رسوائی آج ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لیکن الحمدللہ ہندوستان کے اکثر علماء کرام، بلکہ یوں کہا جائے تمامی علماء کرام نے حالات کو سمجھا، پرکھا، اور انہوں نے پبلک پلیٹ فارم پر آ کر حکومت کا ساتھ دینے کی گزارش کی۔ الحمدللہ اس ناچیز نے بھی بہت پہلے ہی حالات کو سمجھتے ہوئے امت مسلمہ سے گزارش کی تھی کہ پوری قوم حکومت کا ساتھ دے اور کووڈ-19 سے لڑنے میں حکومت کی مدد کرے، تاکہ اس مہلک مرض کو، اس ہلاکت خیز وائرس کو ہم جلد از جلد ہندوستان سے ختم کر سکیں۔ چونکہ شریعت میں احتیاط کرنے کا، پرہیز کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مرض نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض حلقوں کی طرف سے یہ بات اڑا دی گئی، اور بعض لوگ یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ نہیں، مسلمانوں کو کرونا نہیں ہو سکتا، مسلمان وضو کرتا ہے تو مرض نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ مرض سب کو ہو جاتا ہے، آپ وضو کریں گے تب بھی آپ کو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو سچائی ہے اس کو تسلیم کیجئے۔ یہ وائرس لگتے ہیں دوسرے کو، اس کے جراثیم منتشر ہوتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں، ہمیں یہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اجتماع سے بچنا چاہیے، اور مسجدوں میں نہ جا کر اپنے گھروں کو جو ہے نمازوں سے آباد کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، بلکہ نوافل اور سنتوں کے بارے میں
بہتر یہ ہے کہ آپ گھروں میں پڑھا کریں اور فرائض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ میں پڑھا کریں۔ یہ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، تو آپ کو موقع ملا ہے گھر میں رہنے کا، اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں اگر آپ کے مختصر افراد ہیں، 4-5 افراد ہیں، تو آپ ان کو لے کر جماعت بھی کر سکتے ہیں، مگر جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ جو امامت کرے اس کے اندر شرائط امامت پائی جائے، یعنی وہ قرآن پاک اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہو۔ اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کر سکتا ہو، ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی کم سے کم قرآن شریف اتنا صحیح ضرور پڑھ سکتا ہو کہ جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر صرف ناظرہ خواہ ہے اور کسی مجود سے، قاری قرآن سے اس نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے اور اس کے تلفظ درست نہیں ہے، تو اس کو امامت نہیں کرنا چاہیے، یا جس کے چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا نہیں ہے اس کو بھی مصلی پہ نہیں بڑھنا چاہیے، یا جو نماز کے مسائل کا عالم نہیں ہے، نماز کے مسائل نہیں جانتا ہے کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، اور سجدہ سہو کیسے واجب ہوتا ہے، اگر اس کو یہ علم نہیں ہے تو اس کو مصلی امامت پر نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو اگر کسی گھر میں کوئی عالم ہے تو وہ سب کو لے کر جماعت کر سکتا ہے، گھر کی خواتین کو بھی، عورتوں کو بھی جماعت میں شامل کر سکتا ہے۔ اگر اپنے گھر کی عورتیں ہیں اور وہ پڑھانے والا محرم ہے تو عورتوں کے سب پیچھے لگے گی، سب سے پیچھے عورتیں رہیں گی اور سب سے آگے مرد رہیں گے۔ اس طرح سے عورتوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی محرم ہو، اور وہ عالم ہو یا حافظ قرآن ہو یا قاری قرآن ہو، یا ما یجوز بہ الصلاۃ، نماز کا پورا عالم نہیں مگر اتنا عالم ہے کہ سجدہ سہو کیسے واجب ہوتا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، نماز کے اوقات کے بارے میں اور نماز کے دیگر مسائل کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو تو امامت کر سکتا ہے۔ اگر اتنا علم نہیں رکھتا تو وہ امامت نہ کرے، گھر کے تمام لوگ فرداً یعنی تنہا نماز پڑھیں۔ اب بہت سے لوگوں کو امامت کا شوق ہوتا ہے، وہ مصلی پہ بڑھ جاتے ہیں امامت کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے اندازیں گے، آپ یہ سوچیں کہ ہم امامت کے لائق ہیں کہ نہیں، تو تصور کیجئے کہ کیا آپ کسی مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتے ہیں؟ کیا قوم آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر اتنا ہے تو آپ گھر کے مصلی پہ بڑھیے، ورنہ گھر کے مصلی پر بھی مت پڑھیے، سب کو تنہا پڑھنے دیجیے۔ اس لیے کہ امامت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اگر وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو نہ خود آپ کی نماز ہوگی نہ آپ کے پیچھے پڑھنے والوں کی ہوگی۔ میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، بہت سے لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، مگر وہ ذال اور زے میں فرق نہیں کرتے، ان کو زے اور ذال کا فرق نہیں محسوس ہوتا ہے، ہا اور ہا کے درمیان میں فرق نہیں محسوس کر سکتے، وہ ذال اور وا میں فرق نہیں محسوس کر سکتے، وہ اگر جو ہے سین اور صاد کے درمیان میں فرق محسوس نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو مصلی امامت پر نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی صحیح امام نہیں ہے، تو تمام گھر کے افراد فرداً نماز پڑھیں۔ اگر شرائط امامت نہیں پائے جا رہی، اس کے باوجود آپ مصلی پہ بڑھ جائیں گے تو نماز واجب الادا ہوگی۔ ایسی امامت سے، ایسی جماعت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اپنے گھروں کو بھی آباد رکھیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیے، دعائے معصورہ سکھائیے، قرآن کی تلاوت سکھائیے، سب کو لے کر آپ جو ہے گھروں کو آباد رکھیے، اور اپنے جبین کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیے، آپ سجدہ کیجئے، اس سے دعائیں کیجئے، رزق میں کشادگی کی دعائیں کیجئے، اور یہ کرونا وائرس جو پورے بھارت میں، پورے ورلڈ میں، پورے عالم میں جو پھیلا ہوا ہے، اس کے ختم ہونے کی پروردگار عالم سے زار و قطار روتے ہوئے، گریہ و زاری کرتے ہوئے دعائیں کیجئے۔ بس یہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.